السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل عالما قدیرا حیا قیوما سمیعا بصیرا، واشہد ان لا الہ الا اللہ وأكبره تكبيرا، وعلى آله وصحبه الذي أرسل رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فصل لربك وانحر، آمنت بالله صدق الله العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے عرض و معروض سے پیشتر ہم اور آپ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا و مولا محبوب پروردگار رحمت کردگار مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشائے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل حضور جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود و سلام کی نظریں پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، وصلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ۔ بڑا ہی مبارک اور پاکیزہ مہینہ ذوالحجہ، اسلامی سال کا آخری مہینہ، جس میں دو اسلامی تہوار اور دو ایونٹ ایسے ہیں جو ساری دنیا کے مسلمان جن سے جڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک تو حج کا فریضہ ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں مسلمان پہنچتے ہیں، اگرچہ ساری دنیا سے دیکھا جائے تو چند کی تعداد بنتی ہے، لیکن باقی جو نہیں حاضر ہو پاتے ہیں ان کے دل بھی ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور ہر ایک کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارا کوئی عزیز، ہمارا کوئی بھائی، ہمارا کوئی والد ہمیں بھی وہاں پر دعاؤں میں یاد کر رہا ہوگا، اور ہمارے لیے بھی دعائیں کی جا رہی ہوگی میدان عرفات کے اندر۔ اسی طرح سے صحن حرم کے اندر کعبہ مشرفہ کے سامنے روضہ رسول پر ہمارا بھی سلام پہنچایا جا رہا ہوگا، اور ہماری بھی حاضری کی عرضی لگائی جا رہی ہوگی۔ اور میدان عرفات، اس کی تو بات ہی کیا ہے کہ جو بندہ میدان عرفات میں وقوف عرفات کے لیے وہاں پر پہنچ جاتا ہے تو حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب حاجی میدان عرفات میں پہنچتا ہے وقوف عرفہ کے لیے اور وہاں ٹھہرتا ہے تو گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ تو میدان عرفات کی بڑی فضیلتیں ہیں، وہاں رات گزارنے کی بڑی فضیلت ہے، وہاں کا ایک ایک لمحہ بڑا ہی ثواب والا ہے۔ اور دوسری چیز قربانی ہے جو پوری دنیا کے مسلمان اللہ کی رضا کے خاطر اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہیں۔ اور اسلامی کیلنڈر کی ایک اہم بات یہ بھی یاد رکھے کہ آخری مہینہ ذوالحجہ ہے، اور پہلا مہینہ محرم الحرام کا ہے، اور آخری مہینہ بھی قربانی والا ہے، اور پہلا مہینہ بھی قربانی والا ہے۔ پہلا مہینہ محرم جس میں امام حسین نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے۔ ہم تو اپنے جانوروں کو راہ خدا میں
ذبح کر کے قربانی پیش کرتے ہیں، انہوں نے تو اپنا پورا خاندانی راہ خدا میں اللہ کی رضا کے خاطر قربان کر دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر قربانی کی بڑی اہمیت ہے۔ آخری مہینہ بھی قربانی کا درس دے رہا ہے اور پہلا مہینہ بھی قربانی کا پیغام دے رہا ہے کہ قربانی مسلمانوں کے لیے بڑی اہمیت رکھتی ہے، چاہے وہ جان کی قربانی ہو، چاہے مال کی قربانی ہو، چاہے اپنی وقت کی قربانی ہو، یعنی کسی بھی طرح سے قربانی انسان کو آگے بڑھاتی ہے، پیچھے لے کر نہیں جاتی ہے۔ اور یہ مہینہ، اس کے یہ بڑے مبارک اور پاکیزہ دن جو پہلا عشرہ ہے، یہ بڑا فضیلت والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان دنوں میں بندوں کا نیکی کرنا دوسرے دنوں سے بہت زیادہ پسند ہے، حتیٰ کہ فرمایا گیا کہ ہر عمل کا ثواب 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اور روزہ رکھنے کا ثواب الگ، رات میں قیام عبادت کرنے کا ثواب الگ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نوجوان گانے باجے کا شوقین تھا، لیکن جب یہ مہینہ آتا آخری تو وہ دن میں روزہ رکھتا، رات میں عبادتیں کرتا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شخص کے حوالے سے، نوجوان کے حوالے سے بتایا گیا کہ یا رسول اللہ ایسا ہے، اس طرح سے فلاں نوجوان ہے۔ تو اس کو طلب فرمایا، بلایا، کہا کہ تم ان دونوں کا بڑا اہتمام کرتے ہو۔ کہا کہ یا رسول اللہ میں حج کے لیے تو نہیں جا سکتا، میرے بس میں نہیں ہے، لیکن اس دنوں میں ساری دنیا سے مسلمان فریضہ حج کے لیے حاضر ہوتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں اپنی عبادتوں کے ذریعے سے ان کی دعاؤں میں، ان کی عبادتوں میں شامل ہو جاؤں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں ہر دن کے روزہ رکھنے اور عبادت کرنے کے بدلے میں 100 غلام آزاد کرنے، 100 گھوڑے راہ خدا میں دینے اور 100 اونٹ راہ خدا میں خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور عرفہ کے دن کا جب روزہ رکھو گے، 9 تاریخ جو قربانی سے ایک دن پہلے ہے، کیونکہ قربانی کا جو دن ہے اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، سال کے 5 دن ہیں، ان میں ایک دن یہ 3 دن یہ ہے قربانی کے۔ تو فرمایا گیا کہ اس دن جو روزہ رکھے گا عرفہ کے دن، اس کو ہر روز اس روزے کے بدلے میں 2000 غلام راہ خدا میں آزاد کرنے، 2000 اونٹ راہ خدا میں صدقہ کرنے اور 2000 گھوڑے راہ خدا میں خیرات کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور اس کے علاوہ مزید ثواب یہ ملے گا کہ اس روزے کے بدلے میں اللہ تعالیٰ 1 سال پیچھے اور 1 سال آئندہ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اتنا بڑا یہ ثواب والا دن ہے عرفہ کا دن، جسے کہا جاتا ہے، بڑا ہی اہمیت والا دن ہے۔ ایک بزرگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت ام حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ 4 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کرتے تھے، جن پر ہمیشہ آپ کا عمل رہا۔ پہلا تو یہ کہ آپ عاشورہ کا روزہ کبھی نہیں چھوڑتے، دوسرا یہ مہینہ آتا تو اس مہینے کا جو عشرہ ہے اس کا روزہ رکھتے، اسی طرح سے ہر مہینے کے 3 روزے اور نماز فجر سے پہلے کی جو 2 سنتیں ہیں، یہ 4 وہ چیزیں تھیں جن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ عمل رہا ہے۔ تو یہ مہینہ وہ ہے جس میں ہمیشہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے۔ عبادتیں تو نبی پاک کی ہر مہینے میں ہوتی تھی، لیکن اس مہینے میں خاص اہتمام فرماتے تھے۔ تو قربانی کا مہینہ ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، کتنا بڑا اس میں اجر و ثواب ہے، کتنی بڑی نیکی ہے قربانی کرنا۔ لیکن آج ہمارے بھائی قربانی کو ایک بوجھ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار مہینہ آ گیا قربانی کرنا ہوگا، اچھا رمضان آ گیا تراویح پڑھنا ہوگا، اچھا زکوٰۃ نکالنا ہوگا، یعنی ہر کام کرتے ہیں لیکن اس کو اپنے اوپر بوجھ محسوس کر کے، خوش دلی سے نہیں، طالب ثواب ہو کر خوش دلی سے جب بندہ کوئی ثواب نیکی کرتا ہے، کوئی اچھائی کرتا ہے، کوئی بھلائی کا کام کرتا ہے، تو اس کا کتنا بڑا اجر و ثواب ملتا ہے۔ ذرا اس کو آپ سنیں۔ حضرت سیدنا احمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ میرا بھائی غریب ہونے کے باوجود ہر سال قربانی کرتا تھا، ہر سال غریب تھا لیکن اس کے باوجود ہر سال قربانی کرتا۔ انتقال ہو گیا اس کا، تو میں نے خواب میں دیکھا کہ قیامت برپا ہے، سارے مردے اپنی قبروں سے نکلے ہوئے ہیں۔ یکایک میں نے دیکھا کہ میرا بھائی مرحوم بھی ایک گھوڑے پر آ رہا ہے،
میں نے پوچھا یا اخی ما فعل اللہ تعالی بک، اے میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ تو میرے بھائی نے کہا کہ میں نے ایک غریب بوڑھی عورت جو میرے در پہ آئی تھی، میں نے 1 درہم کے ذریعے اس کی مدد کی، 1 چاندی کا سکہ دیا، اس کی مدد کر دی، اللہ کو یہ عمل پسند آ گیا، بس اس کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف فرما دیا۔ کہا کہ یہ گھوڑے بہت سارے جو تمہارے ساتھ ہیں، یہ کس نیک عمل کا بدلہ؟ کہا کہ یہ گھوڑے سب وہ ہیں جو میں نے راہ خدا میں قربان کیے تھے، اور جس گھوڑے پر میں سوار ہوں یہ میری سب سے پہلی قربانی ہے۔ پھر پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو، کہاں کا ارادہ ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں۔ تو قربانی ایسا عمل ہے جو جنت میں پہنچانے کا ذریعہ بن رہی ہے، جنت میں لے جانے کا سبب بنتی ہے، بس شرط یہ ہے کہ بندہ طالب ثواب ہو کر خوش دلی سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، کسی طرح کی واہ واہی کے لیے نہیں، بس صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر قربان کرے تو یقیناً اسے ثواب ملتا ہے۔ شیخ محقق علامہ عبدالحق محدث دہلوی خاتم المحدثین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ قربانی اپنے کرنے والے کے نیکیوں کے پلڑے میں قیامت کے دن رکھی جائے گی، جس سے اس کا نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو جس نے قربانی کی ہوگی اسی کے تو نیکیوں کے پلڑے میں رکھی جائے گی، جس نے کی ہی نہیں ہوگی تو اس کے نیکیوں کے پلڑے میں قربانی کیوں رکھی جائے گی؟ اور فرمایا حضرت سیدنا ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہ قربانی پل صراط پر جانے کی سواری کا کام دے گی، اور فرمایا کہ اس کا ہر عضو، قربانی کا ہر عضو، بدن کا ہر انگ اس قربانی کرنے والے کے ہر عضو کے بدلے میں جہنم سے آڑ بن جائے گا، یعنی اس کا کان ہمارے کان کا جہنم سے فدیہ بن جائے گا، اس کے پیر ہمارے پیر کو جہنم سے بچانے کا سبب بن جائیں گے، اس کے ہاتھ ہمارے ہاتھوں کو جہنم سے بچنے کا سبب بن جائیں گے۔ تو قربانی وہ چیز ہے جو ایک تو نیکیوں کے پلڑے کو بھاری کر دے گی، دوسرا یہ کہ یہ پل صراط پر جانے کا سواری کا کام دے گی، اور اسی طرح سے جہنم سے ہمارے پورے بدن کے لیے آڑ بن جائے گی۔ تو کتنا بڑا ثواب ہے، دیکھیے کتنی بڑی نیکی ہے قربانی کرنا، کتنا بڑا اس میں اجر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ اور احادیث مبارکہ میں بھی اس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما هذه الاضاحی یا رسول اللہ؟ قال سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام۔ قالوا فما لنا فیہا یا رسول اللہ؟ قال بکل شعرۃ حسنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ قربانیاں کیا ہیں جو ہم راہ خدا میں جانور ذبح کرتے ہیں، قربانی کرتے ہیں، تو یہ کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا کہ یہ تمہارے روحانی اور نسلی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ہمیں کیا فائدہ ملے گا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی۔ کہا اون، جن جانوروں پر اون ہوتا اس میں، تو فرمایا کہ اون میں بھی ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملے گی، لہذا قربانی کو خوش دلی سے کیا کرو۔ تو ہر جانور پر کتنے بال ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے، ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے، لیکن نبی فرما رہے کہ ہر بال کے بدلے نیکی، ہر بال کے بدلے نیکی۔ اور فرمایا جس نے طالب ثواب ہو کر خوش دلی سے اللہ کی رضا کے خاطر قربانی کی تو یہ قربانی اس کے لیے جہنم سے آڑ بن جائے گی۔ تو 2 شرطیں بیان کی گئی اس حدیث میں، ایک تو طالب ثواب یعنی اللہ سے رضا، اللہ کا ثواب اور اللہ سے ثواب ملنے کی امید کے خاطر، اور دوسرا خوش دلی سے قربانی کی ہو۔ تو قربانی کرے تو خوش دلی سے کرے، بہترین قسم کا منڈی کا جانور لے کے آئیں، اس کی خدمت کریں، اس کو خوب چارہ دے، پانی دے، اس کی ہر طرح کی ضرورت کا خیال رکھے، اور بہتر یہ ہے کہ پہلے ہی سے لے کر آ جائیں، 1 مہینہ یا 2 مہینہ پہلے لے آئیں، یا ہفتہ 10 دن پہلے لے کر آ جائیں تو۔ لیکن عام طور سے ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ بس کل قربانی، آج رات میں جانور لے کے آئیں گے،
یا دوسرے دن لے کے آئیں گے یا عین ٹائم پر لے کے آئیں گے، تو یہ قربانی آپ کی ہو جائے گی، واجب آپ کا ادا ہو جائے گا، ثواب بھی مل جائے گا۔ لیکن ایک قربانی کا مطلب ہے کہ اللہ تعالی ہمیں آزما رہا ہے، ہمارا امتحان لیتا ہے کہ تمہیں جان سے زیادہ محبت ہے، مال سے یا اولاد سے زیادہ پیار ہے، یا میری راہ میں خرچ کرنے سے زیادہ پیار ہے۔ تو رب تعالی ہمیں آزماتا ہے، تو آزمائش اس چیز کے حوالے سے زیادہ ہوتی ہے جس چیز سے ہماری محبت ہو، ہماری اس سے انسیت ہو، لگاؤ ہو۔ تو ظاہر سی بات ہے جب آدمی 1 مہینہ پہلے یا 2-4 ہفتہ پہلے جانور کو لے کے آئے، اس کی خدمت کرے، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، تو انسان کو اس سے ایک دلی محبت اور لگاؤ ہو جاتا ہے، بڑوں کو بھی بچوں کو بھی، اور پھر اس چیز کو اپنے آپ سے دور کرنا ایک دل پر بڑا بھاری گزرتا ہے۔ انسان نہیں چاہتا کہ یار میں نے اتنا اس کا خیال رکھا، اس طرح سے اس کو چارہ دیا، اس کی ہر ضرورت کو میں نے سامنے رکھا، پھر انسان سے وہ چیز دور ہوتی ہے تو انسان کا دل تھوڑا اس پر پسیجتا ہے۔ تو رب تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ تم بہترین قسم کی چیز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور قرآن میں بھی رب نے فرمایا لَن يَنَالُ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارے خون اور اسی طرح سے یہ گوشت نہیں پہنچتا، بلکہ تمہارے دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے کہ انسان کس نیت سے جانور اللہ کی راہ میں قربان کر رہا ہے، ذبح کر رہا ہے۔ اور قربانی کے دن میں سب سے بہترین عمل یہی ہے، قربانی کرنا۔ حدیث پاک میں عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت ما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما عمل ابن آدم یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامہ بقرونها واشعارها واظلافها۔ فرمایا کہ یوم نحر یعنی 10 تاریخ کو اللہ کی بارگاہ میں خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل نہیں ہے، کوئی عمل اس کے علاوہ ہے ہی نہیں۔ اور وہ جانور جس کو تم اللہ کی راہ میں ذبح کرتے ہو، قربانی پیش کرتے ہو، وہ قیامت کے دن اپنے بالوں کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور فرمایا کہ تم جب جانور ذبح کرتے ہو اس کا گوشت زمین پر بعد میں گرتا ہے، پہلے اللہ کے یہاں قبولیت کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اللہ کے یہاں مقبولیت کا درجہ پا لیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ان دنوں میں سب سے بڑا کام نیکی کا راہ خدا میں جانور ذبح کرنا ہے۔ اب ایسے بھی عقل مند لوگ آ گئے، ایسے بھی ہمارے مسلمان معاشرے کے اندر لوگ پیدا ہو چکے ہیں کہ بھائی اتنے جانور ذبح کرتے ہو، اس سے بہتر ہے کہ کسی غریب کی مدد کر دو، کسی بچی کی شادی کر دو۔ اس طرح سے اسلام کے جو بھی ایونٹ آتے ہیں ان پر اس طرح سے اعتراضات کرنے والے لاکھوں کی تعداد میں مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، ہر بندے کے 2-2 4-4 5-5 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں، اس سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دو۔ میرے سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ ایسے موقع پر ہی ان کو کیوں بات یہ یاد آتی ہے، جب تم اپنی بچی کی شادی میں کروڑوں خرچ کر رہے ہو، 50 لاکھ خرچ کر رہے ہو، تب تمہیں یاد نہیں آتا کہ بچی کی شادی کر دی جائے، کسی مدرسے کا بنیاد رکھ دی جائے، یا کوئی مسجد بنا دی جائے، یا کسی غریب کا کاروبار بڑھا دیا جائے، تب یہ چیزیں یاد نہیں آتی۔ کسی واجب یا کوئی فرض کوئی ادا کرنے جا رہا ہے، اسی کو روک کر ہی وہ کام ہوگا۔ دیکھو نیکی کا کام ہم زیادہ جانتے ہیں یا نبی زیادہ جانتے ہیں؟ نیکی کے بارے میں، بھلائی کے بارے میں کون زیادہ جانتا ہے؟ بتائیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ جانتے ہیں ہم سے۔ تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ ان دنوں میں ہم نیکی کریں گے، غریب کی شادی کریں گے یا کسی غریب کو روپیہ دیں گے، تو کیوں دیں گے؟ ثواب کے خاطر، اچھائی کے خاطر، بھلائی کے خاطر۔ تو نبی تو فرما رہے کہ ان دنوں میں ہے ہی سب سے بھلائی والا کام، سب سے نیکی والا کام، اچھائی والا کام راہ خدا میں جانور کو ذبح کرنا ہے۔ تو کیجئے نا، غریبوں کی مدد بھی کیجئے، جانور بھی ذبح کیجئے، راہ خدا میں قربانی بھی کیجئے، خوب غریبوں کے مکان بھی بنائیے، لیکن یہ نہیں کہ ایک واجب کو چھوڑ کر کوئی مستحب عمل کریں آپ۔ اور یہ لوگ وہ کر رہے ہوتے ہیں جن کو کرنا یہ بھی نہیں ہے اور وہ بھی نہیں ہے، لیکن ورنہ جو کرنے والے نا تو وہ اللہ کے کرم سے قربانی بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور غریبوں کی بچیوں کی شادیوں میں بھی مدد کر رہے ہوتے ہیں، اچھے کاموں میں بھی دے رہے ہوتے ہیں، مسجدوں میں بھی دے رہے ہوتے ہیں، مدارس میں بھی دے رہے ہوتے ہیں، اچھے کاموں میں وہ سب بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہوتے ہیں۔
تو سب سے پسندیدہ عمل، سب سے بہترین عمل جو ہے ان دنوں میں ہے ہی قربانی کرنا۔ اور یہ قربانی ہمارے کس قدر کام آئے گی۔ آج ہمیں کہیں جانا ہو یہاں سے 2-4 کلومیٹر دور تو ہم یوں چلے جائیں گے بائک وغیرہ سے، یا یوں پیدل بھی چلے جائیں گے، لیکن اگر آپ کو کہیں جانا ہو دور، دہلی جانا ہو، یہاں سے جودھ پور جانا ہو، لکھنؤ جانا ہو، تو آپ لوگ کیا ہے سواری کا انتظام کریں گے، اور سواری کے ساتھ ساتھ توشے کا بھی انتظام کریں گے، کھانے پینے کا سامان میں سفر ہونا چاہیے، سفر میں یہ چیزیں ہونی چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے قربانی کی ہوگی اللہ کی راہ میں، جانور ذبح کیا ہوگا، تو یہ جانور کل بروز قیامت پل صراط پر سواری کا کام دے گا، اور جس نے عید الفطر میں صدقہ دیا ہوگا تو یہ صدقہ اس کے لیے اس راہ میں توشے کا کام دے گا، کھانے پینے کا کام دے گا۔ تو کتنا بڑا اجر و ثواب ہے، دیکھیے کتنی بڑی نیکی ہے کہ پل صراط پر سواری کا کام۔ اور پل صراط کتنا بھاری سفر ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اور جہنم پر تنا ہوا پل، اس پر گزرنے کے لیے یہ سواریاں یہ ہمیں کام دے گی۔ تو سواری مضبوط ہونی چاہیے، سواری مضبوط ہوگی تو بندہ آسانی سے اپنا سفر طے کر لیتا ہے۔ اس لیے قربانی کرے تو یہ دھیان رکھے کہ سب سے بہترین قسم کا تگڑا، موٹا، تازہ، اچھا جانور لیں، تاکہ سواری ہماری مضبوط ہو۔ سواری مضبوط ہو تو سفر ہمارا آسان ہو جائے گا آخرت کا۔ اسی طرح سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی بندے سے ناراضگی ہو جاتی ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی مجھے مت بلانا اپنے گھر پر، مجھے اپنے گھر پر مت بلانا، لیکن تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فلاں سے ناراضگی ہے آپ کی۔ لیکن اگر ناراضگی کے بھی کئی لیول ہوتے ہیں نا، ناراضگی ہلکے درجے کی، ایک ناراضگی بہت زیادہ بڑی ہوئی ہے۔ اگر بہت زیادہ ناراضگی ہو تو پھر یہ کہتے ہیں کہ بھائی میرے گھر میں تو تم قدم مت رکھنا، میرے یہاں تو آنے ہی مت، شکل ہی مت دکھانا۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من وجد ساعۃ ان یضحی ولم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ قربانی کر سکتا ہو، یعنی قربانی کی طاقت ہے، استطاعت ہے، قربانی کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود قربانی نہیں کرتا، نبی پاک فرماتے ہیں کہ ایسا شخص ہماری عیدگاہوں کے قریب بھی نہ آئے۔ کس قدر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی واقعات اور رحمت کی بہت ساری حکایات آپ نے سنی ہوگی، لیکن یہاں دیکھیں غضب کا عالم، نبی پاک اس سے کتنا غضبناک ہو رہے ہیں، کس قدر اس پر مطلب ایک طریقے سے اس سے دوری بنا رہے کہ جو بندہ قربانی کی طاقت رکھنے کے باوجود قربانی نہیں کرتا تو ایسا شخص عیدگاہ میں آنا تو بہت دور ہے، فرماتے کہ قریب بھی نہ آئے۔ اب کتنے ہمارے بھائی ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، زیادہ تر ایسے لوگ ہیں جن پر قربانی واجب ہوتی ہے، ایسا بہت ہی گنے چنے افراد ہوں گے جن پر قربانی واجب نہیں ہوتی ہوگی، لیکن ہم قربانی نہیں کرتے ہیں، یا کرتے ہیں تو اس کے وہ انداز اپناتے ہیں کہ ہماری قربانی کا واجب نہیں ادا ہوتا۔ کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے تو پچھلی سال قربانی کر دی، اب ان سال تو میرے اوپر ہے نہیں، جبکہ مسئلہ یہ ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جو شریعت کی روشنی میں مالدار ہے، بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ عمر میں ایک ہی بار قربانی کرنا، عمر میں ایک بار نہیں ہے، قربانی ہر سال آپ کے اوپر واجب ہے اگر آپ صاحب نصاب ہیں تو۔ صاحب نصاب بندے پر ہر سال قربانی واجب ہے۔ اگر گھر میں 4 افراد نصاب کے مالک ہے، نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی یا اتنی رقم، یا 7.5 تولہ سونا اتنی رقم، یا اتنے کا مال تجارت، یا اتنے کا ضرورت سے زیادہ سامان، یا اس کے علاوہ ضروریات زندگی کے علاوہ جو سامان ہے، یا کوئی بڑا سارا مکان ہے جس کے 2-4 کمرے کام کے ہیں باقی خالی پڑے رہتے ہیں، اس طرح سے یہ چیزیں اگر ضرورت سے زیادہ سامان گھر میں رکھا ہوا ہے جو کام نہیں آتا ہے، تو یہ تمام تر ملا کر بھی اگر اتنی رقم بن جاتی ہے، 52.5 تولہ چاندی یعنی 600 گرام چاندی کی رقم بن جاتی ہے، جو آج کل 50,000 کے درمیانی بنتی ہوگی، 50,000 کے اندر بنتی ہوگی، تو اتنی رقم اگر کسی کے اوپر ہے تو پھر اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ فقہا نے تو یہاں تک لکھا کہ اگر کسی بندے پر قربانی واجب ہے لیکن اس کے پاس رقم نہیں ہے
تو ضروری ہے کہ وہ قربانی کرے، چاہے قرض لے کر کرے، چاہے کسی سے ادھار لے کر قربانی، لیکن قربانی کرے، پھر بعد میں اس کا قرض ادا کر دے۔ بہت سے بھائی یہ بھی سمجھتے ہیں کہ پورے گھر کی طرف سے ایک بکرا قربان کر دیا بس ہو گیا۔ اگر اس طرح سے یہ نیت کی نا کہ پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا ہے اور کسی خاص فرد کی طرف اس کو منسوب نہیں کیا کہ یہ والد صاحب اپنے نام سے کر رہے ہیں، ایسے کسی کی طرف منسوب نہیں کیا، بس یہ کہ چلو پورے گھر والوں کی طرف سے ایک بکرا، تو وہ کسی کا بھی واجب ادا نہیں ہوگا، کسی ایک بندے کا بھی نہیں ہوگا۔ ایک تو چھوٹے جانور کے اندر صرف ایک ہی بندے کا واجب ادا ہو سکتا ہے، اور وہ بھی کسی ایک آدمی کی طرف منسوب کرنا ہوگا کہ یہ فلاں کی طرف سے ہے، تب جا کر اس ایک شخص کا واجب ادا ہوگا، اور یہ نہیں کہ پورے گھر والے بری ذمہ ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوگا۔ تو قربانی کے حوالے سے بھی بہت سارے ایسی ہے جو غلط فہمیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہے ان مسائل کے اندر۔ تو قربانی ایک واجب چیز ہے، اس واجب کے مسائل بھی سیکھے، جب قربانی کرے تو وہ مسائل بھی سیکھ لے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ جانور کے دانت ہیں کہ نہیں ہے، یہ کچھ مشہور چیزیں ان کو ہم دیکھتے ہیں، لیکن جو اور بھی مسائل اس کے علاوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا جانور جو لنگڑا ہو، جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، ایسا بیمار جس کی بیماری ظاہر ہو، ایسا اندھا جس کا اندھا پن ظاہر ہو، ایسا لاغر کمزور جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، ان جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے، اگر معمولی سا کوئی عیب ہے تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن کراہت کے ساتھ ہوگی، مکروہ ہوگی، اور بہت زیادہ عیب ہے تو پھر ایسے جانور کی قربانی ہوگی ہی نہیں۔ سینگ، کسی جانور کے سینگ ہے لیکن تھوڑا سا وہ ٹوٹ گیا یا جھڑ گیا تو اس جانور کی قربانی ہو جائے گی، لیکن اگر اکھڑ گیا، جڑ سے اکھڑ گیا، تو اب ایسے جانور کی قربانی نہیں ہوگی۔ کسی جانور کے پیدائشی سینگ نہیں ہے، اس کی قربانی ہو جائے گی۔ تو یہ ایسے اور بھی بہت سارے مسائل ہیں جن کا جب قربانی کرے تو ہم جان لیں، سیکھ لیں کہ ہم یہ جانور لے کے آ رہے ہیں تو اس میں یہ شرائط پورے ہو رہے کہ نہیں ہو رہے ہیں۔ تو قربانی ضرور کرے، ہر بندہ قربانی کر سکتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قربانی نہیں کر سکتا۔ اللہ سے طالب ثواب ہو کر اللہ کی رضا کے لیے بہترین قسم کا جانور لائے، اس کی خدمت کرے، اور اگر کوئی گھر میں کئی ایک نصاب کے مالک ہے تو ہر بندہ قربانی کرنے کی کوشش کرے، چاہے وہ چھوٹا جانور کا اہتمام کرے، چاہے حصہ لے کر جس طرح بھی بن سکتا ہے، اس واجب کو اپنے ذمے سے ادا کرنے کی کوشش کرے۔ واجب ہے، یہ کوئی سنت یا مستحب نہیں ہے، یعنی واجب ہے، یعنی کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ عز و جل قربانی جس طرح آپ ہر سال کرتے ہیں، اور بھی بہت سارے مسائل اس طرح کے، جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ہم ذبح کرنے جاتے ہیں، بھائی پوچھتے ہیں تو کس کی طرف سے؟ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یا کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب کی طرف سے۔ پوچھا جاتا تو پتہ چلتا ہے کہ والد صاحب تو چلے گئے۔ تو دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ضرور قربانی کریں، بلکہ ہم تو یہ مشورہ دیتے ہیں 2-4 جانور آپ لے کے آئیں تو ان میں جو سب سے بہتر ہے وہ نبی پاک کے نام سے کیجیے، وہ نبی پاک کے نام سے کیجیے۔ نبی پاک نے خود ہمارے نام سے، پوری امت کے نام سے قربانی کی ہے۔ تو جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجیے۔ تو نبی پاک نے تو ہمیں کسی مقام پر بھولا ہی نہیں ہے۔ آپ اپنے والد صاحب یا والدہ جن کا انتقال ہو چکا ہے، ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں، ان پر واجب نہیں ہے، ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو کیجئے، لیکن یہ نہیں کہ آپ اپنی قربانی نہ کریں اور ان کے نام سے کر دیں۔ اگر آپ نے ان کے نام سے کر دی، ان کو ایصال ثواب ہو جائے گا، لیکن آپ کے ذمے واجب ویسا کا ویسا ہی برقرار رہے گا۔ آپ کے ذمے سے جو واجب ہے وہ اترے گا نہیں، ویسا کا ویسے ہی آپ کے سر پہ رہے گا۔ تو اگر کرنا چاہیے اپنے والدین کے نام سے، اپنے بزرگوں کے نام سے۔ اگر کسی کو اللہ نے نوازا تو خوب کیجئے نا، نبی پاک کے نام سے کیجئے، صحابہ کرام حضرت ابو بکر کے نام سے کریں، حضرت عمر کے نام سے کریں، حضرت عثمان کے نام سے، حضرت علی کے نام سے، حضور سیدنا غوث العظم کے نام سے، غریب نواز کے نام سے، جس کو دیا ہے اللہ نے کرے ان بزرگوں کے نام سے، اپنے والدین کے نام سے، لیکن یہ نہ کرے کہ اپنا واجب چھوڑ کر تمام تر یہ کام کرے، ورنہ تو واجب آپ کے ذمے رہ جائے گا ویسے کہ ویسے۔ تو قربانی کا ضرور کریں، چاہے حصہ لے کر ہی کریں، لیکن حصہ وہیں لے جہاں سنی صحیح العقیدہ لوگ قربانی کر رہے ہیں۔ بد عقیدہ کی قربانی میں شریک ہوں گے تو آپ کی قربانی نہیں ہوگی۔ بد مذہب، بد عقیدہ کی قربانی میں شریک ہوں گے تو آپ کے ذمے واجب ویسا کہ ویسا ہی برقرار رہے گا۔
علماء اور ہمارے مفتیان کرام کا یہ فتویٰ ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔